صل على محمد وآل محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهركم تطهيرا. سامعین گرامی محترم، عزاداران مظلوم کربلا، اتحاد بین المسلمین مقصد نگاہ ہے. محبت تقسیم کرنا ہماری عادات اور حسینیت کا مزاج ہے. حسینیت کا مزاج محبتوں کی تقسیم اور نفرتوں کا خاتمہ ہے. اس مجلس میں ہم انشاءاللہ مقتبر پر کوشش کریں گے کہ تمام مکتب فکر کے مسلمان بھائیوں کو اطاعت رسول کے اصول اور قانون سے آگاہ کریں گے. اس لیے کہ ایقان کا تعلق اطاعت رسول کے مظاہرے سے ہے، ایمان کا تعلق اطاعت رسول کے عملی نفاذ سے ہے. عالم اسلام میں جتنی بھی خرابیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، جتنا بھی زوال آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ صرف اور صرف پیغمبر اسلام کے قدموں سے دوری کا نتیجہ ہے. اس لیے کہ نمازیں تو سبھی پڑھ رہے ہیں. عالم اسلام میں کون ایسا مسلمان ہے کہ جو نمازیں نہیں پڑھتا؟ اکثریت مسلمانوں کی نماز پڑھتی ہے. سب سجدے کر رہے ہیں، سب روزہ رکھ رہے ہیں، سب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، سب خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، سب اس کی توحید کا پرچم بلند کرتے ہیں، سب اس کی وحدانیت کے شدہ اور متوالے ہیں، سب اسلام کا نام لے رہے ہیں، سب اسلام چلا رہے ہیں. سب کو اسلام ہی کی بات یاد آتی ہے. سب کا مقصد نگاہ ایک ہے، سب کا مقصد اسلام ہے. تو پھر یہ نفرتیں کیسی؟ سب سے پوچھو کہ منشور کیا ہے؟ جی اسلام. سیاست آپ کی کیا ہے؟ جی اسلام. بھائی قانون کون سا نافذ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی اسلام. نظام کون سا لانا چاہ رہے ہیں؟ جی اسلام. جس کو دیکھو اسلام ہی کی بات کرتا ہے. جس کو دیکھو اسلام کے علاوہ یا نظام مصطفیٰ کے علاوہ یا مقام مصطفیٰ کے علاوہ اور کوئی بات کرتا ہی نہیں. اسی لیے عزیزان محترم، میں نے اس مجلس میں اس نقطے کی طرف اس ذہن کو متوجہ کرنا ہے کہ جب سب کا نعرہ اسلام، سب کی منزل اسلام، سب کا پیغام اسلام، سب کا مقصد اسلام، تو عزیزان محترم میں نے اس نقطے کی طرف بہت غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ امت مسلمہ آج بھی مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال کے اس شعر پر توجہ کر لے تو آج بھی ان کے مسائل کا حل میسر آ سکتا ہے. آج بھی بہم و شیر و شکر ہو سکتے ہیں. علامہ اقبال نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے کہا تھا، 100 سال پہلے کہا تھا کہ بڑھ کے خیبر سے ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ معرکہ دین وطن. بڑھ کے خیبر سے ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ معرکہ دین وطن. اس زمانے میں بھی کوئی حیدر کرار بھی ہے. نعرہ حیدری. درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد. یہ دین و ایمان کے جھگڑے، یہ زبان و لسان کے جھگڑے، یہ قوم کے جھگڑے. اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ اس دور کا خیبر ہے. اس خیبر کو فتح کرنے کے لیے کسی حیدر کرار کی ضرورت ہے. تو معلوم ہوا کہ آج بھی ساری انسانیت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتی ہے اگر علی کے آستانے سے وابستہ ہو جائیں. اگر زمانہ علی کے آستانے پر جمع ہو جائے. کیوں ہے علی کا آستانہ وجہ اتحاد؟ کیوں ہے علی کا آستانہ نقطہ اتحاد؟ کیوں علی ہی کے در سے ہر ایک بھیک ملتی ہے. علم کی بھیک اس دروازے سے، علم کی بھیک اس دروازے سے، شعور کی بھیک اس دروازے سے، آگاہی کی بھیک اس دروازے سے، معرفت کی بھیک اس دروازے سے، نبوت اس دروازے سے، رسالت اس دروازے سے، آدمیت کی شان اس دروازے سے، صلح کا طریقہ اس دروازے سے، تلوار چلانے کے آداب اس دروازے سے، صلح کا طریقہ اس دروازے سے، توریت اس دروازے سے، زبور اس دروازے سے، انجیل اس دروازے سے، قرآن مجید اس دروازے سے، تعاون اس
दरवाजे से, तंजील इस दरवाजे से, अमली जिंदगी इस दरवाजे से, सिरात मुस्तकीम का तायुन इस दरवाजे से, इबादत की महराज इस दरवाजे से, शराफत का पैमाना इस दरवाजे से, कायनात की सिफात इस दरवाजे से। तो फिर तस्लीम करना पड़ेगा कि जहां अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मिले, जहां अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह मिले, उसके उठते बैठते सोते जागते गली कूचों में इकरार तो किया जाए अली वलीउल्लाह कहकर, ये है वो आस्ताना, खुदा महफूज रखे आपको हर आफत से। नारे हैदरी, आप हुसैन के दरबार में बैठे हैं ना, याद रखो हुसैन के दरबार में कभी आफतें नहीं आती। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, 45 लाख नारा हैदरी, हैदरी, माशाअल्लाह। हुसैन के दरबार में कभी आफतें नहीं आती, हुसैन के दरबार में कभी ज़लज़ले नहीं आते, हुसैन के दरबार में तो हो आते हैं नारा हैदरी। दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सामीन गिरामी का मकसद और मुद्दा इतना है कि आलम इस्लाम में जितनी भी बेचैनी है वो बनाम इस्लाम है। इस्लाम किसने दिया? रसूल ने दिया। मानते किसे हैं? जी रसूल को मानते हैं। भाई बात मानने की नहीं है, बात पहचानने की है। बात मानने की नहीं है, बात पहचानने की है। मानते तो काफिर भी थे, इन्हें सादिक भी मानते थे, अमीन भी मानते थे, सच्चा भी मानते थे, अच्छा भी मानते थे, दौलत की पेशकश भी की थी। लेकिन अल्लाह ने यकीन कामिल मुस्तफा कुफ्फार ने आकर कहा कि दौलत ले ले, हुस्न ले ले, जमाल ले ले, सरदारी ले ले, सारे अरब के कबीलों के सरदार बन जाइए, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह की बात ना करें, सिरात मुस्तकीम की बात ना करें, बुतों को बुरा मत कहें। वाह वाह वाह, क्या कहने। अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, बड़ी तवज्जो के साथ, बिस्मिल्लाह। ए चचा इन काफिरों को, इन काफिरों को, इन काफिरों को, ए चचा इन काफिरों को ये कह दीजिए कि अगर तुम मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद भी रख दोगे तब भी मैं तबलीग इलाहे कलमतुल हक से बाज नहीं आऊंगा। ए चचा कह दीजिए, यानी पैगंबर इस्लाम ने ये तस्दीक कर दी कि ए चचा आप और हैं और ये काफिर और है। नारा हैदरी। मन से बात भेज दीजिए मोहम्मद वाले। सामईन गिरामी का इकरार तौहीद व नबुव्वत कर लेने से आदमी कामिल मुसलमान नहीं बनता। भाई काफिर था, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। मुसलमान होने के बाद मुसलमान मरे। मुसलमान जी तो सकता है आदमी, लेकिन जब वो मर रहा था तब वो मुसलमान था या नहीं था। इसीलिए कुरान मजीद में 70 मुकामात पर इताअत रसूल के लिए आयतें आई हैं, और ये आयत जो हमारा सरनामा गुफ्तगू भी है, ये भी कुरान मजीद की सूरह आले इमरान की मशहूर सूरह उसकी 31वीं और 32वीं आयत है कि जिसकी तिलावत का शर्फ हासिल किया जा रहा है। माशाअल्लाह। कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनुल्लाह फत्तबिऊनी। हबीब इन मुसलमानों से ये कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, तो मेरा इत्तिबा करो। माशाअल्लाह। भाई मोहब्बत किसकी? अल्लाह की। इत्तिबा किसका? रसूल का। अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह की इबादत से नहीं साबित, अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह के सजदों से नहीं साबित। अल्लाह की मोहब्बत तो इताअत रसूल में सिर्फ इत्तिबा रसूल से साबित होती है कि कौन इत्तिबा रसूल करता है। कुरान मजीद में 2 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, एक इताअत और एक इत्तिबा। ये दोनों हम मायना नहीं है। इत्तिबा के मायना और हैं, इताअत के मायना और हैं। इताअत के मायना हुक्म मानना, फर्मा बरदारी करना। इत्तिबा के मायना फॉलो, पीछे पीछे, यानी इताअत कौले रसूल की, इत्तिबा अमले रसूल का।
इताअत कौल रसूल की, इत्तिबा अमल रसूल का। वाह वाह वाह। सामईन गिरामी का अब हम सबसे पहले इत्तिबा पर बहस करेंगे ताकि मंजिल आगे के लिए आसान हो जाए। क्या कहना है, बिस्मिल्लाह। इत्तिबा अमल रसूल का, जो रसूल करे बिल्कुल वैसे ही करने का नाम इत्तिबा है। अब इताअत कौल की, इत्तिबा अमल का। कौल की इताअत तो सब कर लेंगे, ये कहा रसूल ने, ये कहा हुजूर ने, ये कहा सरकार ने, सारे मुहद्दिस बन जाएंगे, लेकिन ये किया रसूल ने, ये कैसे पता चले? ये कहा रसूल ने, ये तो सारे साबित कर देंगे, लेकिन ये किया रसूल ने, ये कैसे साबित हो? इसीलिए रसूल का कहना, इसीलिए रसूल का करना रिवायत में लिखा नहीं जा सकता। कहना तो लिखा जा सकता है, करना लिखा नहीं जा सकता। अमल किताब में नहीं आया करता। दोस्तों जरा सी तवज्जो फरमा लें। अब रसूल ने ये कहा, रावी बयान कर देगा, किताबों में आ जाएगा, नस्लों तक पहुंच जाएगा, लेकिन ये किया रसूल ने, ये कैसे पता चले? भाई नमाज का हुक्म कुरान में आया, यह है इताअत। रसूल ने नमाज पढ़कर बताई, यह है इत्तिबाए रसूल। अब जैसी नमाज रसूल ने पढ़ी बिल्कुल वैसे ही पढ़ना। क्या बात है, क्या बात है। और यही वजह है कि मुसलमान मुख्तलिफ तरीकों से नमाज पढ़ते हैं, और हर नमाज का पढ़ने वाला, हर तरीके से नमाज पढ़ने वाला यही कहता है कि रसूल ऐसे नमाज पढ़ते थे। ऐसा ही है। ये नहीं कहता कि फला रावी ऐसे नमाज पढ़ता था, फला मुहद्दिस ऐसे नमाज पढ़ता था। सब यही कहते हैं कि रसूल ऐसे नमाज पढ़ते थे। ये नहीं कहता कि फला मुफ्ती ऐसे नमाज पढ़ता था, फला मौलवी ऐसे नमाज पढ़ता था। सब यही कहते हैं कि रसूल ऐसे नमाज पढ़ते थे। रसूल नमाज कैसे पढ़ते थे? रसूल रोजा कैसे रखते थे? रसूल मोहब्बत का इजहार कैसे किया करते थे? रसूल नफरत का इजहार कैसे किया करते थे? रसूल मुस्कुराते कैसे थे? ये सब अमले रसूल है, इसका इत्तिबा आपको करना है। वाह वाह वाह। चलिए सारी शरीयत की बात नहीं करता, लेकिन ये कैसे पता चले कि रसूल सोते ऐसे थे, जागते ऐसे थे? अगर रसूल की तरह ना सोए तो सोना हराम। क्या बात। भाई किसी को क्या मालूम कि जब रसूल सो रहे थे तो कोई देख नहीं रहा था, दाहिनी करवट सो रहे थे या बाहीं करवट सो रहे थे, अपने हुजरे में सो रहे थे, अपने कमरे में सो रहे थे, आदाब क्या थे? तो सामईन गिरामी कद, किसी सोने वाले को अपना होश नहीं रहता, कोई अपना सोना बयान नहीं कर सकता उठकर कि मैं ऐसे सोया था, सर कहीं है, पांव कहीं है। तो तुम तो इतने बेइल्म हो कि अपने सोने को साबित नहीं कर सकते, तो रसूल के सोने को कैसे साबित करोगे? जब रसूल के सोने को साबित नहीं कर सकते तो इत्तिबाए रसूल कैसे करोगे? जब इत्तिबाए रसूल नहीं कर सकते तो महबूब खुदा कैसे बन जाओगे? तो फिर तस्लीम करना पड़ेगा और तलाश करना पड़ेगा ऐसे इत्तिबाए रसूल करने वाले को कि जो बिस्तर रसूल पर अगर सो जाए तो देखने वाले यही कहे, नबी अली नहीं, नबी सो रहे हैं, नारा हैदरी। इतनी ही बुलंद से बात भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सामईन गिरामी कद, क्या कहने। अगर नबी और अली के सोने में जर्रा बराबर भी फर्क होता तो हिजरत का मकसद फौत हो जाता। क्या कह, बिल्कुल ऐसा। कातिल पैगंबर का घर छोड़कर पैगंबर के ताक़ुब में निकल जाते हैं कि नहीं, सोने का अंदाज बता रहा है कि नबी नहीं कोई और सो रहा है। वाह वाह वाह। दुश्मन तो रसूल के थे ना, मगर अली सोए और जागते में रसूल की नकल नहीं की। जागते में रसूल की नकल नहीं की। जागते में किसी की छवि बन जाना बहुत आसान बात है, क्या बात। वाह वाह वाह। मगर सोना इस तरह कि रोजमर्रा देखने वाले को पता न चले, इस तरह सुकून से सोए हैं अली। रात भर जागते नहीं रहे, सोए हैं। क्या बात, क्या बात। लोग कहते हैं कि ये शिया लोग तो हद से बढ़ा देते हैं। भला कोई तो परेशानी हुई होगी, कोई करवट तो ली होगी बेचैन किस्म की। भाई अकेले थे, तन्हाई थी, 40 कबीलों के लोग थे, घर को घेरे हुए थे। भला ऐसे में किसी को नींद आ सकती है? मगर वो अली कि जिसका घर भी गिरा, खुद भी घिरा, खुद भी तन्हा, 40 कबीलों के लोग घर को घेरे हुए थे। मगर वो अली कि जिसका घर भी गिरा, खुद भी तन्हा, खुद भी तन्हा,
یقیناً علی کو بے چینی ہوئی ہوگی. آخر تقاضا بشری بھی تو کوئی چیزیں رسول بھی تو پاس نہیں ہے نا. درود بھیج دیجئے محمد والے محمد پر. کچھ تو بے چینی ہوئی ہوگی, کوئی پریشانی تو ہوئی ہوگی, کوئی کروٹ تو لی ہوگی بے چین قسم کی. میں کہتا ہوں یقیناً علی کو بے چینی ہوتی اگر علی کو نبوت پر شک ہوتا. کیا بات ہے. اگر علی کو نبوت پر شک ہوتا, جن کو نبوت پر شک ہو ان کا دن بھی بے چین, ان کی راتیں بھی بے چین. کیا بات ہے. جن کو نبوت پر یقین ہو ان کا دن بھی حسین, ان کی راتیں بھی حسین. خیر علی. درود بھیج دیجئے محمد والے محمد. برائے خوشنودی محمد والے محمد بلند ترین سلوات. وقت بہت کم ہے اس لیے میں بسم اللہ پڑھی ہے. صرف اس کو مسائب کی بتا دیتا ہوں, کیونکہ کل ہمارے ایرانی بھائیوں نے گزارش کی تھی کہ ہمیں ماتم جاری کرنی ہے. بسم اللہ. بسم اللہ. سامعین عزادارو, آج 7 محرم ہو گئی. عزادارو, شہزادہ قاسم 13 برس کا سن. عزادارو, جب میرے مولا کو زہر دیا گیا نا, مولا حسن کو, تو آخری وصیت کی میرے مولا نے. فروا کو بلایا, کہا فروا ادھر آؤ, قاسم کو بلاؤ, اور ایک تعویذ لکھ کے دیا. کہا فروا اگر کوئی مشکل پیش آ جائے نا تمہیں, تو یہ تعویذ قاسم کے ہاتھ میں سے کھول کے پڑھ لینا, تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. عزادارو, 3 برس کا تھا قاسم اس وقت. 10 برس اور گزرے, کوئی مشکل پیش نہ آئی. عزادارو, جب عاشور کا دن آیا نا, تب یہ مشکل پیش آئی. عزادارو, شب عاشور علی اکبر اور چچا حسین میں ایک بحث چھڑی ہوئی تھی. علی اکبر کہہ رہے تھے چچا عباس, پہلے ہم میدان کو جائیں گے. عباس کہہ رہے تھے نہیں بیٹا علی اکبر, پہلے ہم میدان کو جائیں گے. علی اکبر کہتے ہیں نہیں چچا عباس, پہلے ہم میدان کو جائیں گے, اس لیے کہ اگر آپ چلے گئے تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. چچا عباس, پہلے میں جاؤں گا, پہلے ہم جائیں گے, اگر آپ چلے گئے تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. عباس کہتے ہیں نہیں بیٹا علی اکبر, نہیں بیٹا علی اکبر, اگر تم چلے گئے تو میرے آقا کی بینائی چلی جائے گی. جزاک اللہ عزادارو, جزاک اللہ. عزادارو, چاچا اور بھتیجوں میں بحث چل رہی تھی. اتنے میں کیا دیکھا, قاسم آئے. قاسم یہ منظر دیکھ رہے تھے. قاسم قریب آئے, ایک دائیں ہاتھ سے عباس کا بازو تھاما, بائیں ہاتھ سے علی اکبر کا بازو تھاما. کہتے ہیں چچا عباس, نہ آپ پہلے جنگ کو جائیں گے, اور بھیا علی اکبر نہ پہلے آپ جنگ کو جائیں گے, اس لیے کہ بھیا علی اکبر اگر آپ چلے گئے تو میرے چچا کی بینائی چلی جائے گی, اور چچا عباس اگر آپ چلے گئے تو میرے چچا کی کمر ٹوٹ جائے گی, اس لیے پہلے قاسم جائے گا, اور قاسم یتیم ہے. جزاک اللہ زادارو, جزاک اللہ. مولا تمہیں سلامت رکھے, مولا تمہیں کوئی غم نہ دے, مولا تمہارا رونا قبول کرے. عزادارو, حسین نے جب یہ سنا, حسین کے کانوں میں آواز گئی, دوڑے ہوئے آئے, قاسم کو سینے سے لگایا. قاسم یہ کیا کہہ رہے ہو, ارے قاسم تو میری جان ہے, تو میرے بھائی کی حسن کی نشانی ہے. جزاک اللہ عزادارو, جزاک اللہ. عزادارو, قاسم اجازت مانگتے تھے, قاسم کو اجازت نہیں ملتی تھی.
اتنی بڑی مشکل پیش آ گئی. ام فروا کہتی ہیں اللہ جانے حسین کیوں اجازت نہیں دے رہے قاسم کو. عزادارو فروا کو وصیت یاد آئی. قاسم کو بلایا, بیٹا قاسم ادھر آؤ, بازو دکھاؤ. بازو پہ سے تعویذ کھولا, تعویذ کو پڑھا, کہا یہ اپنے چچا کے پاس لے جاؤ. وہ تعویذ نہیں تھا, وہ خط تھا, وہ بھائی کے نام, بھائی کا خط تھا. حسن نے کہا بھیا حسین تیری نصرت کے لیے میں تو نہیں ہوں گا, مگر میرا بیٹا قاسم میری طرف سے تیری نصرت کرے گا. جزاک اللہ عزادارو, جزاک اللہ عزادارو. بھائی کے خط کو دیکھ کر بھائی کے اس خط کو سینے سے لگایا اور روتے رہے. اجازت دے دی عزادارو. قاسم کو اجازت ملی, قاسم کو سجایا گیا, حسن کا امامہ پہنایا گیا, حسن کی ابا پہنائی گئی, حسن کا قبا پہنایا گیا. لیکن جب زرہ کی بات آئی تو زرہ پوری نہیں آتی تھی. قاسم چھوٹا تھا, زرہ بڑی تھی. ایک کرتے میں بیٹھ گیا قاسم کو گھوڑے پہ سوار کرایا عباس نے. قاسم کہتے ہیں چچا عباس ہماری بہادری دیکھیے گا, آج ہماری بہادری دیکھیے گا, آج ہماری جنگ دیکھیے گا. عزادارو قاسم نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, پہنچے ہیں مقتل کے اندر. ہرزق کے شامی ایک پہلوان ہے, اس کے 4 بیٹے تھے. وہ کہتا ہے کہ میں حسین کے کلام کو میں قطع کروں گا, مگر اس کا بیٹا کہتا ہے نہیں, میں جاؤں گا, میں لڑوں گا قاسم سے. قاسم نے رجس پڑھی کہ تم کیا جانتے ہو, تم کہتے ہو نا کہ حسن کی تلوار, حسن کو ہم نے تلوار چلاتے ہوئے نہیں دیکھی. تم یہی کہتے ہو نا کہ حسن نے ڈر کے مارے صلح کر لی تھی. آؤ میں تمہیں حسن کی تلوار کے جوہر دکھاؤں گا. عزادارو اب جو ہزر کے شامی کا بیٹا قریب آیا, ایک ایسا وار کیا کہ اس کو 2 ٹکڑوں میں برابر حصوں میں تقسیم کر دیا. دوسرا بیٹا آیا, اس کو واصل جہنم کیا. تیسرا آیا, چوتھا آیا. جب 4 بیٹے اس کے مر گئے, اب ہزر کے شامی کو غصہ آیا اور کہتا ہے کہ میں اس کو ماروں گا. وہ آیا, ایسی جنگ ہوئی, مگر قاسم نے ایسا وار کیا کہ وہ بھی واصل جہنم ہوا. بسر سعد ملعون کہتا ہے یہ کیا ماجرا ہے, اگر ایک ایک کر کے تم لوگ گئے تو یہ پوری فوج کو تباہ کر دے گا, پوری فوج کو ختم کر دے گا. ارے یہ علی کا پوتا ہے, یہ حیدر کرار کا پوتا ہے, اس کو چاروں طرف سے گھیر کے مارو. عزادارو اب جو حملہ کیا قاسم پہ, قاسم لڑتے گئے, زخمی ہوتے گئے, اور ہر زخم پر کہتے تھے چچا حسین. عزادارو ایک ظالم نے ایسا گرد مارا اور قاسم گھوڑے سے نیچے آئے, اور نیچے تو آئے لیکن ایک پیر رکاب میں پھنسا ہوا تھا. اور جزاک اللہ عزادارو, جزاک اللہ. حسین نے جب یہ منظر دیکھا, حسین نے پہلی مرتبہ کہا میں اپنے بھتیجے کا انتقام لوں گا. عباس میرے ساتھ چلو. دونوں بھائی گھوڑے دوڑاتے ہوئے گئے. جب دیکھا فوج لعین نے کہ حسین اور عباس آ رہے ہیں, تو ایک مرتبہ ادھر کی فوجیں ادھر گئی, ادھر کی فوجیں ادھر ہوئی. قاسم کا لاشا وہ گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال ہوتا گیا. جزاک اللہ عزادارو, جزاک اللہ. حسین نے حملہ کر کے فوج کو بھگایا, لیکن قاسم نظر نہیں آتا تھا. قاسم کا لاشا اللہ جانے کہاں گیا. حسین کہتے ہیں بیٹا قاسم تمہیں چچا بلا رہا ہے, ہمیں آواز دو. عزادارو کوئی آواز نہیں آئی, کوئی جواب نہیں آیا. حسین نے پھر آواز دی, بیٹا قاسم تجھے مظلوم حسین بلا رہا ہے, ہمیں آواز دے. عزادارو کوئی آواز نہیں آئی, کوئی جواب نہیں آیا.
اب حسین نے آواز دی بیٹا قاسم تجھے امام حکم دے رہا ہے مجھے لبیک کہو عزادارو جیسے ہی امام کا حکم آیا قاسم کے ٹکڑوں سے آواز آئی لبیک یا حسین او چچا میرا لاشا یہاں بکھرا پڑا ہے جزاک اللہ عزادارو جزاک اللہ حسین نے ایک گٹھری میں قاسم کا لاشا جمع کرنا شروع کیا عزادارو حسین نے قاسم کے ٹکڑوں کو گٹھری میں بند کیا اور کندھے پہ رکھا اب چلا میرا مولا حسین خیمے کی طرف عزادارو خیمے کی طرف جانے لگا پیچھے سے کسی نے ہاتھ مار کے اشارہ کیا کہا حسین رک جاؤ حسین رک جاؤ حسین نے پیچھے مڑ کر جو دیکھا کیا دیکھا بھیا حسن ہاتھوں میں قاسم کا ایک ٹکڑا لیے ہوئے کہہ رہے ہیں حسین میرے بچے کا ایک ٹکڑا وہاں پڑا ہوا تھا یہ بھی گٹھری میں رکھ لے جزاک اللہ عزادارو جزاک اللہ عزادارو حسین گٹھری میں لے کر خیموں کی طرف چلے خیمے میں پہنچے کہا فروا او تیرے بچے کی لاش آ گئی او گٹھری کھولی تو اس میں سے لاش کے ٹکڑے ہائے قاسم اللہ نالت اللہ القوم الظالمین والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ماتم حسین امام زمان بلند سلام خیبر کو فتح کر لیا خالد کے کرم سے خیبر کو فتح کر لیا خالد کے کرم سے اتو تمہیں روح ولی اکبر کے قسم سے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ماشاءاللہ یا حسین یا حسین ریتوں میں بکھری صحرا میں بکھری ماں کو رلائے قاسم کی مہندی ریتوں میں بکھری صحرا میں بکھری ماں کو رلائے قاسم کی مہندی ریتوں میں بکھری صحرا میں بکھری ماں کو رلائے قاسم کی مہندی ریتوں میں بکھری صحرا میں بکھری ماں کو رلائے